ایک مسلمان سے، ایک مومن سے بڑی تیری عزت نہیں ہے، ایک مومن سے بڑا تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو سے بڑھ کر تیری عزت و آبرو نہیں ہے۔ ایک میزائل آ رہا کعبہ پہ گرے گا، یہاں سے میزائل آٹومیٹک نکلتی ہے اور ایران سے آنے والی میزائل کو دھوست کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ شیعوں نے کب چاہا ہے کہ کعبہ آباد رہے؟ میرے بھائیوں، وہ کعبہ جس کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہم لوگ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے ایک مومن کا، اس سے بھی بڑی عزت اور احترام ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ کیا ہم کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو اس لائق سمجھتے ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر کے اس واقعے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا بڑا ادب اور احترام ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہہ دیا، کعبے سے بھی بڑھ کر ہے کعبہ، تو اس سے بھی بڑھ کر ادب اور احترام کے لائق ایک مسلمان ہے، ایک مسلم کی عزت و آبرو ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، اور سنو، جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ لڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک، اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک۔ اس جنگ کے اندر صحابہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے کچھ صحابی زخمی ہو کر گرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کو ڈیوٹی ملی تھی کہ وہ پانی پلائیں زخمیوں کو، ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ ایک صحابی پانی کا برتن لیے ہوئے زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی زخمی مل جائے تو ہم اس کو پانی پلائیں۔ اچانک ایک جھاڑی کے پاس سے آواز آتی ہے، زخموں سے چور پڑا ہوں، کوئی مجھے یہاں اٹھا لے اور مجھے مرہم پٹی جہاں لگائی جاتی ہے اسے کیمپ کے اندر مجھے پہنچا دے۔ یہ پانی لے کر پہنچتے ہیں، اس جھاڑی پہ جاتے ہیں صحابی اور کہتے ہیں اس آدمی کو، اس صحابی کو اپنی ران پہ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر تمہارے پاس ہے تو پانی مجھے پلا دو، مجھے شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے اپنے زخمی بھائی کو اٹھایا، اپنے سینے پر ٹیک لگا دیا، اس کو سہارا دیا اور پانی کا ایسے ہی گلاس اس کے منہ تک لے گئے، یا مٹی کا پیالہ اس کے منہ تک لے گئے۔ ابھی ہونٹوں تک گیا ہی تھا، ابھی پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا بھی نہ تھا کہ دوسری آواز کہیں سے آتی ہے کراہنے کی، پانی کوئی مجھے بھی پلا دے۔ ادھر تم پانی پلا رہے ہو، اگر ایک دو گھونٹ پانی کے بچ جائیں تو مجھے بھی پلا دینا، میرے پاس بھی لے آنا، مجھے بھی شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے دیکھا پانی کے برتن میں، پیالے میں پانی کمی ہے، دو چار ہی گھونٹ ہے، اگر میں نے پی لیا تو میرا بھائی پیاسا رہ جائے گا۔ اس نے وہ پانی اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا دیکھو شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاس کی شدت محسوس کر رہا ہے، نہیں میرے بھائی، پہلے تم میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ بنایا تھا ایثار، یہ قربانی دینے کا جذبہ یہ پیدا کیا تھا جناب محمد رسول اللہ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے۔ اس نے پانی نہیں پیا، یہ پانی کا برتن لے کر دوسرے کے پاس جاتا ہے، لو بھائی پانی پیو، اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پانی کا برتن لے کر اس کے منہ تک لگاتا ہے۔ اتنے میں تیسری آواز آتی ہے وہیں پڑے ہوئے تیسرے صحابی کی، میں بھی پیاسا ہوں، زخموں کی تاب نہیں لا سکا ہوں، میں گر گیا ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، اگر وہاں تھوڑا سا پانی بچ جائے تو ایک دو گھونٹ پانی مجھے بھی دے دینا۔ اتنا سننا تھا کہ دوسرے نے پانی نہیں پیا، اس نے کہا ادھر جاؤ، میرا بھائی شاید مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ بیچارہ پانی لے کر تیسرے کے پاس جاتا ہے، جیسے اس کو اٹھاتا ہے، شاید یہی مرضی تھی اللہ رب العالمین کی، اس کو زمین سے اٹھا کر جیسے ہی سینے سے لگاتا ہے، اس صحابی کی روح قفص عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، اور یہ بیچارے دم توڑ دیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی پاتے ہیں۔ ان نے دیکھا کہ وہ تو دم توڑ دیا ہے، چلو
یہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے, یہ تو شہید ہو گیا ہے, اب اس کو زمین پر لٹا دیا ہے, چلے دوسرے کو پلا دے, لوٹ کر چلے دوسرے کو پلائیں. جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں, اٹھو میرے بھائی, اور جیسے اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, دوسرے نے بھی دم توڑ دیا ہے, دوسرا بھی پیاسا اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اس نے کہا لو یہ حضرت بھی اللہ کو چلے گئے, اللہ کے پیارے ہو گئے, اب ہم کیا کریں, ان کو بھی لٹایا. چلو پہلے کے پاس چلے جنہوں نے مجھے یہاں ریفر کیا تھا, یہ پہلے کے پاس جاتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, پہلا بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے, وہ بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا, یہ اس دنیا سے چلا گیا, تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے, جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں, یہ تو میرے پاس نہیں ہے. اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے. میرے بھائیوں, وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے, دوسرے کے پاس بیچتے تھے. وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پیے ہم نہیں بچ پائیں گے, لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے. یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے, یہاں دوسروں کو برباد کیا جاتا ہے. دوسروں کو یہ کیوں آباد ہو رہا ہے, اس کی دکان کیوں چل رہی ہے, اس کا ہم سے زیادہ کاروبار کیوں چل رہا ہے, ہم دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں. باقاعدہ پولیس کو پیسہ دے دے کہ مخبری کرتے جگہ اتنا گانجا ہے, نکلنے والا ہے. یہاں سے ایک آدمی گانجا لے کے نکلتا ہے اور یہیں سے مخبری ہوتی ہے, مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس آتی ہے, چھاپا مارتی ہے. مخبری یہاں سے ہوتی ہے, معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے, اگرچہ غلط کام کر رہا ہے, ناجائز کام کر رہا ہے, لیکن یہیں سے مخبری ہوتی ہے. اور یو پی کے مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس اسی ڈبے میں آتی ہے, اسی سیٹ پر آتی ہے, اور یہیں سے آدمی کو وہیں سے پکڑتی ہے, اس کے پاس گانجا برآمد کرتی ہے اور اس کو بنارس کی جیل کے اندر ٹھوک دیتی ہے, ڈال دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کام غلط ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ گانجا اور یہ اس میں یہ جائز ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مخبری کرنا, کیا اپنے ایک مسلمان بھائی مسلمان ہے, کام غلط کر رہا ہے, لیکن اس کام کے غلط ہونے پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے. آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے, وہ بگڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے, اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے, ہر ممکن کوشش. اور سارے نبی تو بگڑے ہوئے کو سدھارنے ہی کے لیے آئے تھے, ان کو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کو سمجھائیں. المومن مرآت المومن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. جیسے شیشے میں آپ کھڑے ہو جاؤ, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے جسم پر جو بھی ہے شیشہ بتا دیتا ہے, یا پھوڑا یا پھنسی یا خون نکل رہا یا کالے گورے, شیشہ سب بتا دیتا ہے. آپ کو شیشے پہ غصہ نہیں آتا آئینے پہ. ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے, اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اکیلے میں تنہا میں اس کو سمجھائے, اس کی اصلاح. جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان. حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا, سب جانتے ہیں.